پیچھے ہے دیکھنے مل رہا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق خواتین اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اس وقت اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر لے کر بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. دین کی بات، ہدایت کی بات اور علم دین کی بات دلوں کو ایسے ہی زندہ کرتی ہے جیسے بارش کھیتیوں کو زندہ کرتی ہے. اللہ نے کرم فرما کے ہم کو یہاں جمع کر دیا. اب ایک کام ہم کو یہ کرنا ہے میری ماں اور بہنوں، کہ پورے دل و جان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ دینی باتوں کا نفع اس وقت ہوتا ہے جب دل بدل جائے. اس لیے کہ دل بدلتا ہے تو ساری زندگی کے کام اعمال بدل جاتے ہیں. دل سنورتا ہے تو پوری زندگی سنورتی ہے. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. سنو، وہ دل ہے. تو دل کا بدلنا ضروری ہے. جو بات ہو آج وہ دل میں اتر جائے، ایک روشنی دل میں آ جائے، تبھی اس محفل کا نفع ہے. لیکن دل جو ہمارا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اپنے دل کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دل اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. جیسا کہ مشہور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، کہ انسانوں کے، بنو آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یقلبھا کیف یشاء، جیسے وہ چاہتے ہیں ادھر پھیرتے ہیں. تو میری محترم ماں اور بہنوں، فائدہ اس وقت ہے، ہدایت اس وقت ملے گی جب دل بدلے گا. اور دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہتے ہیں تب دل بدلتا ہے. اس وجہ سے دینی محفل میں بیٹھے تو اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ ہمارا دل بدل دیجئے، یا اللہ ہمارے دل میں بات اتار دیجئے. اے اللہ زندگی کے صحیح راستے پہ ہم کو تیز آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. تو ایک فقیر جس طرح سے عاجزی سے مانگتا ہے، جسم تو ہمارا مجلس میں ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ کریں. دل ہی دل میں پوری عاجزی سے مانگیں کہ اے اللہ اس محفل کی ہدایت ہمیں عطا فرمائیے، اس محفل کا نور ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی پسند کی کوئی بات ایسی دل میں بٹھا دیجیے اللہ کہ عمل اس پہ زندہ ہو جائے. تو سب سے پہلی شرط یہی میری ماں اور بہنوں، اللہ سے مانگنا، فقیر بن کے مانگنا، عاجزی سے مانگنا، دین کو اپنی بڑی ضرورت سمجھنا. کھانا کپڑا ہماری ضرورت ہے، بہت اہم ضرورت ہے، مگر سب سے بڑی ضرورت دین ہے، دین کی بات ہے.
اللہ اس محفل کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔ اب ایک آپ کے سامنے ایسی آیت پڑھی گئی ہے جو قرآن مجید کی ایک خاص آیت شریفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک پیاری سنت، پیارا طریقہ اپنا یہ رکھا ہے کہ بعض آیتوں میں پورے قرآن کی بات کو ایک جملے میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ ایک طرف تو ایسی صورتیں ہیں، 2.5 پارے کی صورت ہے سورہ بقرہ، کوئی 1.25 پارے کی صورت ہے، بڑی بڑی صورتیں جن میں اللہ کا پیغام پھیلا ہوا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے پورے قرآن کا پیغام چند لفظوں میں بند کر دیا اور آسان کر کے ہم کو دے دیا کہ اب یہ تمہاری کامیابی کی تعویذ ہے، بس اس کو پکڑ لو۔ تو یہ ایسی آیت ہے، 4 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی بات ہے جو پچھلی تمام کتابوں میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام آنا شروع ہوا، صحیفے آنا شروع ہوئے، 1.25 لاکھ انبیاء کے اوپر آسمان سے اللہ کے پیغامات آئے، صحیفے آئے، کتابیں آئی۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ 1.25 لاکھ انبیاء پہ جو آسمان سے کتابیں آئی، صحیفے آئے، ان سب میں بس اتنی ہی بات، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں۔ اور آیت کا انداز ایسا ہے کہ اب اس کے آگے 1.25 لاکھ نبیوں کے نام لگاتے چلے جاؤ، چاہے آدم کے صحیفے، چاہے حضرت شیش علیہ السلام کے صحیفے، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے اور کتابیں، سب میں بس اتنی ہی بات ہے۔ تو ایسے 4 جملے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے، وہ 4 جملوں میں بھی پہلا جملہ ہی اصلی ہے، دوسرے جملے اس کی وضاحت کے ہیں۔ اصل بات پہلے جملے میں ہی ہے۔ وہ پہلا جملہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، بے شک ہمیشہ کی کامیابی پالی، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی وہ اللہ کی بندی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو فرما رہے ہیں سارے انبیاء یہی دعوت لے کے آئے کہ اپنا تزکیہ کر لو، قد افلح من تزکا، اپنا تزکیہ کر لو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کا طریقہ بتایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھی۔ تو اصل ہمیشہ کی کامیابی کا کام یہ ہے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ آج کی زندگی، ہمیشہ کی کامیابی کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ چھوٹی سی زندگی جو ہے 50 سال کی، 60 سال کی، اس قریب کی زندگی کو تم اہمیت دیتے ہو۔ والآخرۃ، حالانکہ بعد کی زندگی، وہ جو ہمیشہ کی کامیابی والی زندگی ہے، خیر، وہ زیادہ اچھی ہے، بہترین ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بس یہ 4 جملے، اس کو فرمایا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تورات کا خلاصہ ہے، زبور کا خلاصہ ہے، انجیل کا خلاصہ ہے۔ تو اس میں ہماری زندگی کا کام بتایا گیا ہے، کرنا کیا ہے۔ یہ زندگی، چھوٹی سی زندگی جو دی گئی ہے، یہ ہمیشہ کی اصلی زندگی کی کامیابی کا بیج ہے۔ اس زندگی میں کامیابی کی محنت کرنا ہے، پھر اگلی زندگی میں وہ کامیابی ہم کو ملے گی، ہمیشہ کی کامیابی۔ وہ محنت کیا ہے؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کر لینا، اپنے آپ کو مانج لینا۔ تزکیہ کے 2 معنی ہیں عربی میں۔ ایک معنی تو ہے کسی چیز کے اوپر چڑھا ہوا جو میل ہے اس کو دھو کر، مانج کر، رگڑ کر صاف کر دینا، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، اوپر کی پرت کو چھوڑ کر اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، اندر جو طاقت، جو بھلائی، جو خیر چھپا ہوا ہے، اندر کی چیز کو محنت کر کے باہر لانا اور اس کو پال پوس کے وہ چیز کو مکمل کر دینا، خوبی کو،
اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں. جیسے جانور کو ذبح کرنے کو عربی میں تزکیۃ الحیوان کہتے ہیں، اس لیے کہ ذبح کرنے سے اس کے اندر کا جتنا خون ہے جو ناپاک ہے، زہریلا ہے، پورا خون نکل جاتا ہے، گوشت پاک ہو جاتا ہے. تو گندے خون سے، ناپاک خون سے بدن کو پاک کر دینا، پورا خون نچوڑ کے نکال دینا، تو یہ مانجنا ہو گیا، یعنی میل نکال دینا، زہریلی چیز نکال دینا. دوسرا، کھیتی جب پک جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں زکى الزرع. زکى الزرع یعنی کسان نے کیا کیا؟ کسان نے زمین میں بیج لگایا، اس کے بعد اس کو پانی دیا، اس کو کھاد دی، اس کو پالا پوسا، یہاں تک کہ وہ بیج کیا ہے پورا پودا بن گیا، پتے آ گئے، پھول آ گئے، پھل آ گیا، پھل پورا پک گیا. اب کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا تو عربی میں بولتے ہیں زکى الزرع، کھیتی کا تزکیہ ہو گیا. یعنی بیج میں جو چھپا ہوا تھا وہ پورا پال پوس کے پورا مکمل کر کے باہر آ گیا. جیسے آم کی گٹلی ہے، آم کی گٹلی کا تزکیہ کیا ہے کہ اس کو زمین میں لگا کر پانی دیا جائے، کھاد دی جائے، کیڑوں سے بچایا جائے، نگرانی کی جائے، یہاں تک کہ وہ پورا درخت بن جائے اور پھر اس درخت پر آم لگ جائیں، آم پورے بڑے ہو جائیں، توڑنے کے قابل ہو جائیں. تو کیا ہوا؟ یہ آم کی گٹلی کا تزکیہ اس کو کہتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام تم کو کرنا ہے، تزکیہ. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو اوپر کچھ میل ہے، کچیل ہے، اس کو صاف کرنا ہے. مانجنا کب مانجتے ہیں بھائی؟ جب اندر اچھی چیز چھپی ہوئی ہے، اوپر میل ہے تو مانج کے اس کو چمکاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اوپر میل ہے، گندگی ہے، اس کو اچھا محنت سے مانجنا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اندر ایک اچھی چیز چھپی ہوئی ہے. اوپر کا میل نکالتے ہی اندر سے ایک چمکتا ہوا برتن، چمکتا ہوا ہیرا نکلنے والا. تو تزکیے میں دو چیز کی محنت ہوئی. ایک انسان کے اندر کی برائیاں نکال دینا جو اوپر کا میل ہے، اور دوسرے انسان کے اندر چھپی ہوئی کیا ہے؟ نیکی ہے. اس نیکی کو زندگی میں برتنا، باہر لانا. اب اسی بات کو ذرا کھول کے سمجھیے، تزکیہ کیا ہے؟ برائیاں نکالنا، اچھائیاں اپنی مکمل کرنا، اس کو زندگی میں جو اندر اچھائیاں چھپی ہوئی اس کو باہر لانا. دل میں اللہ کا شکر ہے، زندگی میں شکریہ والی زندگی گزارنا. دل میں اللہ کی محبت ہے، ظاہر میں عبادت والے بن جانا. دل میں سخاوت سے محبت ہے تو اپنی زندگی میں واقعی لوگوں کو دینے والے ہو جانا. تو اندر جو خوبی چھپی ہوئی ہے، آم کی گٹلی میں جو پورا آم کا درخت چھپا ہوا ہے اس کو باہر لانا، یہ ہے تزکیہ. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں دنیا میں ہم کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک گٹلی کی طرح بھیجا ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ جہنم کی بھی صفات ہیں، ہمارے اندر جنت کی بھی صفات ہیں. تو کام یہ ہے کہ اپنے اندر کی جہنم کی صفات کو نکالنا اور جنت کی صفات جو چھپی ہوئی ہیں اس کو ترقی دے کے کامل بنا دینا. یہ کام ہے تزکیے کا کام. اس کو اور کھول کے سمجھائیں گے تو شریعت میں ہم کو بتایا گیا ہے، انبیاء نے آ کے ایک بہت بڑی بات ہم کو بتائی، بہت بڑی سچائی بتائی، بہت ایک قیمتی بات نبیوں نے آ کے بتائی. کیا بات بتائی؟ بات یہ بتائی کہ اے انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے ساتوں آسمان بنائے، عرش بنائی، کرسی بنائی، فرشتے بنائے، زمین بنائے، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، جانور بنائے، شیر بنائے، ببر بنائے. سب کو بنانے کے بعد اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بناتے ہوئے شان سے بنایا کہ فرشتوں کو میں اعلان کیا گیا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. جیسے ہی میں اس کے اندر جان ڈالوں تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، جیسے میں اس کے اندر روح ڈالوں تم سجدے میں گر جانا. تو فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، فرشتے جو اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، بہت عزت والی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ انسان کے سامنے تم سجدہ کرو.
تو انسان کی کتنی قیمت انبیاء نے بتائی، بہت بڑی قیمت بتائی کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہو، دیکھنے میں تم 5 فٹ کی ہو، 5.5 فٹ کی ہو، لیکن اللہ کی بندی تم بہت بڑی مخلوق ہو، فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تو اب انسانوں کی قیمت انبیاء نے بتائی۔ اب اس میں اور گہری بات بتائی انبیاء نے یہ بتایا کہ انسان کو چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس دنیا کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ زمین والی زندگی، یہ ہماری کھانے کی پینے کی یہ جسم والی زندگی، یہ 1000 پریشانیوں کی زندگی، یہ مجبوریوں کی زندگی، جس میں نہ اللہ نظر آ رہے ہیں، نہ زندگی کی پوری حقیقت ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں سے آئے نظر نہیں آ رہا ہے، لوگ کہاں جاتے ہیں یہ بھی نظر نہیں آتا ہے یہاں۔ یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا، نبیوں نے آ کے بتایا، تم کو ایک دوسری زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا توڑ دینے والے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان سب ختم کر دیں گے، یہ جنگل ختم کر دیں گے، یہ جانور ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر کے ایک دوسری دنیا بنائیں گے۔ اس میں اللہ رہیں گے اور اللہ کے ساتھ تم رہو گے، انسان رہے گا جنت میں۔ فرمایا وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی، اس زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں ہوگا، اس زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں ہوگا، اس زندگی میں کبھی کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور اس زندگی کی خوبی یہ ہے کہ جو چاہیں وہ ہو جائے گا، جو ارادہ کرتے ہی وہ چیز مل جائے گی۔ خلاصہ فرمایا کہ وہاں تم کو بادشاہ کی طرح رہنا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک بڑا ملک تم کو دے دیا جائے گا۔ اگر ہم جنت میں پہنچ گئے، اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ اپنی پیاری جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے، تو جو سب سے کم درجے کا ڈی گریڈ قسم کا جنتی ہوگا، اس کی جو جنت اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کو راجہ بنا دیں گے کہ جو من میں آیا وہ ہونے لگے گا، جو چاہو گے وہ ہونے لگے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے یہ دنیا میں ابھی تک تو، کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہتے ہیں کہ ہو جائے، بنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ارادہ کرتے ہی پورا ہونا۔ لیکن جنت میں ہم پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے ہم کو ایسی صلاحیت دیں گے، ایسا انتظام فرمائیں گے کہ جو چاہے بندہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بولو گے وہ ہو جائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہاں کبھی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایسی راجہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نبیوں نے آ کے یہ بتایا، یہ زندگی تمہاری اصل زندگی نہیں ہے، سفر ہے، اصل زندگی جنت کی زندگی ہے۔ وہاں پوری طاقت کے ساتھ، پوری خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وہ جنت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا محلہ ہے، اللہ کی پڑوس ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے۔ وہ جنتیوں کے سر کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، جنتیوں کو اللہ نظر آئیں گے، اللہ بات کریں گے، اللہ خوش کریں گے، کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو جنت میں رہنا کیا ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اللہ کے پاس ہمیشہ ساتھ رہنا تو کیسا ہونا پڑتا؟ آدمی کے اندر بھی اللہ کی ایسی صفات ہونا پڑتا تو ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات نہیں ہیں، اپوزٹ صفات ہیں، تو اللہ کیوں رکھیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کا جیسا بندہ ہونا چاہیے، جیسی بندی ہوں گے ویسی ہوں گے تو وہاں رہ سکیں گے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے، اب بہت گہری بات میں عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں، انسان کے اندر جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، اپنے مزاج پر بنایا ہے، کیونکہ ہمیشہ اس روح کو اپنا ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس واسطے اللہ کا مزاج اس روح میں ہے، اللہ کی صفات کا عکس اس روح میں ہے۔ اس لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا میری روح میں سے میں پھونکوں گا۔ میری روح کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی روح ہمارے اندر آ گئی،
میری روح کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو روح ڈال دی گئی ہے اس روح میں اللہ کی صفات ہے، اس واسطے اس کو میری روح فرما رہے ہیں۔ دکن میں ایک مشہور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں حضرت صوفی غلام محمد صاحب، وہ ایک پیارا جملہ بولتے تھے کہ روح کی پوٹلی میں اللہ نے اپنی صفات ڈال کے تمہارے حوالے کیا ہے، تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہنے کا کی صلاحیت کیوں ہے؟ وہ اللہ کی پھونک کی وجہ سے، جو اللہ کی صفات والی روح اپنے اندر ہے اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہے، باقی چیزوں میں وہ روح نہیں ہے۔ تو اندر جو ہمارے روح ہے وہ بہت بہترین چیز ہے، اللہ کی صفات کا عکس اس کے اندر ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھیجا ہے وہ جسم میں روح ڈال کے بھیجا ہے۔ اب ہمارا یہ جو جسم بنا ہے یہ سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا من صلصال من حمیم مسنون، سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے اور پھر اس سے بنی ہوئی ٹھیکری سے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو ہمارا بدن یہ جو بنا ہوا ہے میری ماں اور بہنوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو زمین کی زندگی ہے، یہ مٹی کی دنیا ہے، یہ میٹر کی دنیا ہے۔ یہاں ایسی چیز ہے، سب چھونے والی چیزیں ہیں، مادے کی بنی ہوئی دنیا ہے۔ یہاں روح اکیلی نہیں رہ سکتی بغیر مادے کے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنا کے ہم کو یہاں بھیجا۔ تو یہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، سڑی ہوئی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس جسم کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں آ گئیں، کمیاں پیدا ہو گئی۔ ہمارے اندر جو بے قابو غصہ ہے یہ جسم کی وجہ سے ہے، ہماری روح میں نہیں ہے ایسا غصہ۔ ہمارے اندر جو حسد ہے یہ جسم کی وجہ سے ہے، ہمارے اندر جو کینہ ہے جسم کی وجہ سے ہے، ہمارے اندر جو خود غرضی ہے جسم کی وجہ سے ہے، ہمارے اندر جو حرص ہے جسم کی وجہ سے ہے، اور جتنی ضرورتیں ہم پوری کرنے کے لیے رات دن لگے ہوئے رہتے ہیں یہ سب ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں، روح کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ روزانہ سیلز ٹوٹتے رہتے ہیں، نئے سیل بننا ہے تو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، انرجی کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ پہننا جو ہے کپڑے یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہماری روح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مکان ہمارے جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، یہ جتنی بھی ضرورتیں جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ سب جسم کی ضرورتیں ہیں، اور اسی جسم کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اب دو چیزوں کی مکسنگ ہے ہمارے اندر کی روح جو ہے وہ اللہ کی پھونک ہے، وہ اللہ کی فطرت پر بنائی گئی ہے۔ وہ روح اگر صحیح سالم رہی، نفس کی وجہ سے، جسم کی وجہ سے وہ روح گندی نہیں ہوئی تو وہ روح ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہے۔ اندر ویسی روح اللہ نے رکھی، لیکن ساتھ میں جسم لگا ہوا ہے، جسم کی وجہ سے گندی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا تزکیہ کرو تزکیہ کرو تزکیہ کرو، اسی سے جنت ملے گی، جنت میں جانے کے قابل بنو گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کو کمپلیٹ کرو اپنے اندر جو تمہاری روح میں ہے۔ اور جسم جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، غفلت کا ذریعہ، سستی کا ذریعہ، کاہلی کا ذریعہ، ان صفات سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاؤ، اسی کا نام تزکیہ۔ نفسانی برائیوں سے پاک کرنا اپنے آپ کو، روحانی بلندی اپنے اندر پیدا کرنا۔ اب اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اگر کھانا کھائیں گے، کمائیں گے، خرچ کریں گے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضور کا طریقہ ایسا ہے کہ اس سے جسم کو بھی راحت ملتی ہے، روح کو بھی غذا ملتی ہے۔ جسم کو فنا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جسم کے بغیر تو جی نہیں سکتے، اس لیے حضور نے فرمایا جسم کا بھی حق ہے، سونے کا بھی حکم ہے، کھانے کا بھی حکم ہے، شادی بھی کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اسی سے جسم بنتا ہے، چلتا ہے۔ شادی نہیں کریں گے تو پھر جسم بننا رک جائے گا، نیا جسم نہیں بنے گا۔ کھانا پانی نہیں کریں گے تو یہ جو جسم ہے یہ ختم ہو جائے گا۔
تو حضور پاک کا طریقہ ایسا ہے کہ اس میں جسم بھی بنتا ہے، راحت بنتی ہے، اندر کی روح بھی بنتی ہے. اور حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے، خالی جسم کے پیچھے پڑ جائیں تو اندر کی روح کمزور پڑ جاتی ہے. رات دن جسم ہی کو کھلا رہے پلا رہے ہیں، روح کو طاقتور نہیں بنا رہے ہیں، تو پھر آدمی کے اندر برائی غالب آ جاتی ہے. تو حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے تزکیہ ہوتا ہے، برائیاں نکلتی ہیں اور جنت والی اچھائیاں بن جاتی ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، ہم سب لوگ ایک بیج کی طرح ہے. بیج کے اندر پودا چھپا ہوا ہوتا، باہر نہیں نکلتا. بیج پہ محنت کرنا ہوتا ہے، محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے تو وہ بیج میں سے پودا نکلے گا. ہمارا جو بیج ہے وہ دو چیزوں کا بیج ہے. ایک ہے ہمارے اندر جو روح چھپی ہوئی ہے، وہ جنت کا بیج ہے، اس سے پوری جنت تیار ہوگی. ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے جو پوری کائنات کو چلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، ہر انسان کی روح میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. جنت کا بیج ہے جو اندر روح ہے. ہماری روح میں سخاوت ہے، ہماری روح کے اندر پاکیزگی ہے، ہماری روح کے اندر علم کا شوق ہے، ہماری روح کے اندر احسان پسندی ہے، احسان نوازی ہے، احسان مندی ہے. دوسروں کو کھلا کے خوش ہونا ہماری روح میں ہے. اور ہماری روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، چونکہ اللہ کی پھوک ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے. اللہ کی یاد جیسے ہی زندگی میں آتی ہے، روح کو غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور جسم کو، جیسے جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، جسم کی غذا پوری مٹی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ مٹی کی بدلی ہوئی شکل ہے. ہم موز کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، مٹی کی بدلی ہوئی شکل ہے. ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ بھی مٹی کی بدلی ہوئی شکل ہے. ہم جو مکان بنا رہے ہیں وہ بھی مٹی کی بدلی ہوئی شکلیں. تو ہمارے اندر دو چیز کا بیج ہے. روح جو ہے وہی ساری اچھائیاں اس میں ہیں، اللہ کی پاکیزہ صفات ہے اس میں، وہ جنت کا بیج ہے. اور ہمارے اندر جو نفس ہے، نفس کی جو ظاہری شکل ہے، ابتدائی شکل ہے، وہ ہماری دوزخ کا بیج ہے. ہمارے اندر جو غصہ ہے، ہمارے اندر جو جھوٹ ہے، ہمارے اندر مکاری ہے، ہمارے اندر جو سستی کاہلی ہے، ہمارے اندر جو کام چوری ہے، ہمارے اندر جو دغا بازی ہے، یہ ہمارے اندر دوزخ کا بیج ہے. انبیاء نے آ کے یہی محنت سمجھائی ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزارو نبیوں کے طریقے پر کہ دوزخ تمہارے اندر جو ہے اس کو ختم کر دو، کھرچ کھرچ کے نکال دو دوزخی صفات کو، اور جنتی صفات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کے کمپلیٹ کرو. سخاوت کیسا کرنا ہے؟ حضور نمونہ ہے. اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے؟ حضور نمونہ ہے. دین اس کا طریقہ ہے. اس لیے دین کو کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ اللہ کا رنگ کہا گیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ ہے. اس دین کے مطابق چلنے سے اللہ کا رنگ ہمارے اندر کھلتا ہے جو ہماری روح میں ہے پہلے سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، کتنا بڑا راز ہے. ہم آج ہم اپنے آپ کو سمجھ گئے نبیوں کے ذریعے سے کہ ہم بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کی پھونک ہے. اور اس اندر کی روح پہ محنت کرنا ہے، روح کو آزاد کرنا ہے، روح کی صفات کو ڈیولپ ہونے کا موقع دینا ہے. لیکن جسم رکاوٹ بن جاتا ہے. کھانے کی فکر، کپڑے کی فکر، مکان کی فکر، اکڑنے کی فکر، حسد، کینہ، تکبر، دکھاوا، یہ سب نفس کے اندر ہے. قرآن مجید میں فرمایا سب تمہارے اندر ہی ہے، تمہارے نفس میں. حسدم من عند انفسہم، فرمایا تمہارے نفس میں کیا ہے؟ حسد ہے. استکبروا فی انفسہم، فرمایا تمہارے نفس میں تکبر ہے. ومن یوق شح نفسہ، فرمایا تمہارے نفس کے اندر حرص ہے، شح ہے. صفہم، اور فرمایا الا من صفیہ نفسہ، تمہارے نفس کے اندر بیوقوفی ہے، حماقت ہے. تو نفس ہمارا ایسا ہے، ہماری بناوٹ اس کے اندر دوزخی صفات بھی ہیں، دوزخ میں لے جانے والی. اسی کے اندر جنت والی روح بھی ہے. شریعت کے مطابق جنت والی روح کو آزاد کر کے حرکت میں لانے کا نام ہے تزکیہ، اور دوزخ والی صفات کو دور کرنے کا نام ہے تزکیہ. یہی ہماری زندگی کا اصلی کام ہے. اسی کام پہ لگانے کے لیے سارے انبیاء آئے، اسی کام کو سمجھانے کے لیے رسول آئے. انہی تزکیے والوں کے واسطے اللہ جنت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جنت بنا کے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ زبردست جنت. قرآن مجید میں فرمایا، جنت کا تذکرہ کر کے فرمایا یہ جنت کس کے لیے؟ فرمایا جزالک جزاء من تزکا، جو تزکیہ کر کے آئے گا،
نفسانی خواہشات کو کھرچ کے پھینک کر روحانی اپنی طاقت کو کامل کر کے آئے گا، اللہ کی صفات والی روح کو کمپلیٹ کر کے آئے گا، تو ہم اس کے لیے جنت رکھے ہیں۔ اب وہ اللہ کے ساتھ رہے گا۔ اب اللہ میں سخاوت ہے، اس میں بھی سخاوت آ گئی، کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ میں رحم دلی ہے، اس میں بھی رحم دلی آ گئی۔ اللہ بہت اونچے ظرف والے ہیں، اس کے اندر سے بھی تنگ دلی نکل گئی۔ اللہ بھی پاکیزہ کلام والے ہیں، اس کی زبان سے بھی سختی نکل گئی۔ اللہ کی صفات جو اس کی روح میں تھی، اس کو برت کے اس نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب یہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، یہ عورت، یہ مرد۔ یہ نبیوں نے بتایا ہے کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ نے بہت بڑا مقام دے کے پیدا، تم شہزادے ہو اس کائنات کے۔ اللہ شہنشاہ ہے، تم سب شہزادے ہو، اللہ کی خاص مخلوق ہو۔ تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی انتظار کر رہی ہے۔ مشغول ہو کے غیر میں کیوں کر رہا ہے دیر، دربار حسن میں نہ تیرا انتظار ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک لامحدود دنیا بنا کر وہاں ہم کو بلا رہے ہیں نبیوں کے ذریعے سے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی کے گھر میں بلاتے ہیں، ہمیشہ کی سلامتی، جہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، جہاں کوئی تکلیف نہیں، وہاں کبھی بخار نہیں آئے گا، وہاں جو ہے کبھی بالوں میں کنگھی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بال کبھی نہیں بکھریں گے، وہاں ناک صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ وہاں ناک گندی نہیں ہوگی، وہاں جسم میں خون پیپ نہیں آئے گا، گندگی کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں کسی قسم کا کام نہیں ہوگا، وہاں کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، وہاں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، وہاں کوئی بری چیز نہیں ہوگی۔ ایسی ہمیشہ کی جنت جہاں اللہ پاک ملیں گے، ان کا دیدار ملے گا۔ اللہ کی دیدار کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، کئی لاکھ سال گزر جائیں گے، پلک نہیں جھپک سکیں گے، اتنا حسین منظر ہوگا۔ اور اللہ کو دیکھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ جنت کو بھول جائیں گے، جنت کے مزے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو جنت وہ جگہ ہے، وہاں پہنچنے کی طاقت ہماری روح میں ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول بول کر، غفلت کی زندگی گزار کر، حرص کی زندگی گزار کر، حسد کی زندگی گزار کر، گناہ کی زندگی گزار کر اپنی روح کو میلا کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 قسمیں کھائی ہے۔ اتنی قسمیں کہیں بھی اور جگہ قرآن میں نہیں۔ 11 قسمیں، بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اتنی قسمیں 11 ہے یہ۔ اس میں جتنا بھی واو آ رہا ہے نا، وہ واو قسمیہ ہے، وہ اس کے معنی ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب آپ انگلی پہ گنو میں کتنی مرتبہ واو آ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میں بھی انگلی پہ گن رہا ہوں، آپ بھی گنو کتنی مرتبہ واو آ رہا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 3 ہو گئے واو۔ والنهار اذا جلاها، 4۔ واللیل اذا یغشاها، 5۔ والسماء وما بناها، 2 آ گئے، 7۔ والارض وما طحاها، 2 واو آ گئے، 9۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 2 واو آئے، 11۔ 11 قسمیں۔ اب میں اس کا ترجمہ کر کے قسموں کا مطلب سمجھاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، مگر بندوں کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ قسمیں تو چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو یقین دلانے کے لیے کھاتا ہے۔ صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، صاحب صحیح ہے، قسم کھاتا ہے، صاحب اللہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ کا خالی اشارہ ہم بندوں کے لیے مرنے کے لیے کافی ہے، جان دینے کے لیے کافی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ پیار کی وجہ سے، میرے بندیوں کو سمجھ میں آ جائے کتنی قیمتی بات ہے یہ، کتنی اہم بات ہے یہ، میرے بندیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک جگہ تو وہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے کی آیت میں فرمایا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے آنے کا مقصد یہی ہے۔ آسمان سے ہر اترنے والی کتاب میں ایک ہی بات کہی گئی، تزکیہ کرو، یعنی تم ایک بیج ہو، اس بیج کو ضائع مت کرو، تم جنت کا بیج ہو، اوپر سخت چھلکا ہے نفس کا، اندر روح چھپی ہوئی ہے، بس یہ محنت کرو، اپنی روح کو بنا کے آ جاؤ، شریعت کے مطابق اللہ کا رنگ پکا کر کے آ جاؤ، پھر اللہ کے ساتھ رہو گے، پھر ہمیشہ کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہاں فرمایا یہ سارے نبیوں کی یہی دعوت ہے، اور یہاں 11 قسمیں کھا رہے ہیں۔
ایک نہیں دو نہیں 11 قسمیں کھا رہے ہیں کہ بندی چمک جائے، بات آنکھ کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے، دل کے کان سے سن لے. 11 قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو اپنے آپ کو مانج لے، اس کے اوپر کا میل نکال لے، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، یعنی ہمیشہ کے لیے اب رانی بن گئے، جنت میں آ گئے، کبھی دکھ نہیں. میل صاف کر کے آ گئے، اندر کے برتن کو چمکا کے آ گئے، روح کو چمکا کے آ گئے، اب ہمیشہ کے لیے رانی جنت میں، جو چاہو وہ ملے گا. اب اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی طاقت ساتھ ہے. وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو دبا دیا، روح کو نفس کی ہی بات سنتے رہے، گندے کام کرتے رہے، روح کو چمکایا نہیں، بگاڑ دیا اس کو، ضائع کر دیا اس کو، وہ فیل ہے. تو آج ایک بات دل میں لے کے جائیے، ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے دین کی پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پوری محنت اور قوت سے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات پہ محنت کریں. ہمارے اندر ایک جنت چھپی ہوئی ہے، باہر نہیں، یہ سب اندر ہے. اندر ایک روح، پاکیزہ روح چھپی ہوئی ہے، اس کو باہر لانا ہے. اس کے واسطے شریعت اور سنت کی زندگی چلنے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو ایک بات اب ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ یاد رکھ لیجیے، زندگی کا مقصد، زندگی کا کام ہے جنت میں پہنچنے کی تیاری. اصل ہماری منزل جنت ہے. جنت پہ جانے کے لیے روح کو بانجھ کے صاف کر لینا ہے، برائیاں نکال دینا ہے. ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا دھوکہ ہو کے ہے مسلمانوں کو، ہم 1 2 3 کچھ نیکیاں کر کے سمجھ رہے یہ زندگی کا کام ہو گیا، جبکہ اللہ فرما رہے پورا میل نکالو. دوزخ کی ایک صفت نہیں رہنا اندر، حرص نہیں رہنا، بے قابو غصہ نہیں رہنا، حسد نہیں رہنا، غفلت نہیں رہنا اللہ سے، سب دوزخ کی. فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا. ایسا جائے گا تو وہاں بھی لڑائی لگا دے گا. فرمایا جس کے دل میں بھی تکبر ہے، میں بڑی، میں ایسی، میں ویسی، اس کے لیے جنت میں بالکل نہیں. لن يدخل الجنہ، فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہاں تو اللہ کی بڑائی کی جگہ ہے، وہاں سب اللہ 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 کے چاہنے والے ہوں گے. یہ تکبر والی جائے گی تو وہاں بھی جا کے میں بڑی بولنا شروع کرے گی لوگوں کو، تو تکبر والوں کے لیے وہ جگہ نہیں. تو یہی فکر انبیاء نے دلائی، تزکیہ کرو، تزکیہ کرو. یہ ساری دین کی محنت تزکیے کے لیے. دین کا کام جو نبی کرتے تھے اس کو قرآن مجید میں 4 لفظوں میں بیان فرمایا. تمام انبیاء جو کرتے تھے، پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ. غافل انسان، غافل لوگ جو کمانے میں، کھانے میں، ظلم کرنے میں، مستیاں کرنے میں، عیش کرنے میں لگے رہتے تھے، ان کو نبی جا کے اللہ تعالیٰ کا آسمان سے آیا ہوا پیغام سنا سنا کے غفلت سے جگا کے بلاتے تھے. یہ پہلا کام دعوت کا کام ہے، یعنی غافلوں کو غفلت سے نکال کر ہوش میں لانا اور اصل محنت کی طرف متوجہ کرنا. یہ دعوت کا کام ہے نبیوں کا. اور دوسرا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جب لوگ سمجھ کے آ گئے، زندگی کا کام کرنے کے واسطے آ گئے، تو اب نبی پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اب دوسرا کام کتاب کی تعلیم، یعنی شریعت سکھاتے ہیں. وَالْحِكْمَةَ، شریعت کی گہرائی سکھاتے ہیں. تو اس کو آپ 2 کام بھی بول سکتے ہیں، ایک بھی بول سکتے ہیں، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. تو جب لوگ غفلت سے نکل کے آ گئے تو پورا دین نبی سکھاتے ہیں. گھر میں کیسا رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، غصے میں کیسا رہنا ہے، خوشی میں کیسا رہنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، آس پاس والوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے. اب یہ پورا دین سکھاتے ہیں. دین کی تعلیم جب تک نہیں ہوگی، پورے دین کی تعلیم جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کا فائدہ نہیں ہے. ایمان اس وقت اثر دکھاتا ہے جب علم بھی آ جائے ساتھ میں. علم سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایمان کی طاقت کو یوز کرنے کا طریقہ علم سے معلوم ہوتا ہے. اللہ کے ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اب اللہ کیا چاہتے ہیں معلوم ہوگا تو وہ کریں گے، معلوم نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے. اس لیے دوسرا کام، پہلا کام ایمان پیدا کرنا ہے دعوت کے ذریعے سے. دوسرا کام ہے علم پیدا کرنا کہ اب اس ایمان کو کیسے استعمال کریں گے. اب گھر میں کیسے رہیں گے، اب آفس میں کیسے رہیں گے، اب بازار میں کیسے رہیں گے. یہ علم سکھاتے تھے، علم اور حکمت دوسرا کام. اور تیسرا کام بولیے یا چوتھا بولیے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو مانجتے تھے، اوپر کا میل نکالتے تھے، اندر کا برتن چمکا ہوا باہر لاتے تھے. اچھی
کی عادتیں سکھاتے تھے، جنت کی عادتیں سکھاتے تھے. اور شروع کے 2 کام بھی اصل نہیں ہیں، یہ تیسرا کام تزکیہ ہی اصل ہے. اس لیے کہ لوگوں کو نبی بلاتے کیوں تھے؟ جنت کی صفات پیدا کرنے کے لیے، محل پاک کرنے کے لیے. بلا کے بغیر پاک کرے کے چھوڑ دیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو بلانے کے بعد دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ کتاب کی تعلیم دیتے تھے، دین اور شریعت کی سمجھ سکھاتے تھے. یہ سمجھ سکھانا بھی اصلی کام نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی سمجھ سکھا کر صفات بنانا مقصود ہے. جنت میں جانے کے قابل روح کو چمکا دینا مقصود ہے، نفس کی برائیوں کو مان دینا مقصود ہے. اب غفلت سے تو بلا کے لائے، ایمان تو پیدا کیے اور علم بھی پیدا کیے، لیکن صفات نہیں بنائے. غصہ قابو میں ابھی نہیں آیا، حسد ابھی قابو میں نہیں آیا، غفلت نہیں گئی. صبح سے شام تک کتنے اوقات اللہ کو بھول کے زندگی گزار رہے. تو اندر کی روح تو مردہ کی مردہ ہی ہے. روح میں پاور کیسے آئے گا؟ اس کو تو اللہ کی یاد سے آتا ہے، اللہ کی یاد کی بھی طبیعت بنی ہی نہیں. تو فرمایا تزکیہ اصل ہے. 2 کام بھی تیسرے کام کے لیے. تو میری ماں اور بہنوں، زندگی کا کام کیا ہے؟ جنت کے قابل بنانا اپنے اندر کے بیج کو، پوری برائیاں نکالنا. ایک برائی نکالنا کافی نہیں ہے، ہر برائی نکالنا. اور اچھی جو فطرت ہے، اللہ کی پھونک جو ہے، ہر اچھائی کرنا شریعت کے مطابق، نیک بن جانا. یہ ہماری زندگی کا کام ہے. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے، روح کے اندر چمک کیسے پیدا ہوتی، اوپر کا مائل کیسے جاتا. فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ پاکی والے ہیں اور اللہ کی یاد چونکہ روح کی غذا ہے، اس لیے اللہ کا خوب ذکر کرنے سے برائیاں اندر سے چلی جاتی ہے. روح اندر کی پاورفل ہو جاتی ہے تو اوپر کی برائیاں چھٹ جاتی ہیں. جیسے مرغی کا بچہ اندر تیار ہو جاتا ہے انڈے کے اندر، تو وہ چونچ سے ڈھکن کو توڑ دیتا ہے، انڈے کے اوپر کے چھلکے کو توڑ دیتا ہے. ایسے اگر اندر کی روح اللہ کی یاد سے جب مضبوط ہو جاتی ہے تو نفسانی ڈھکن کو توڑ دیتی ہے، پھر پوری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو نیک بننے کا پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں ڈوب جانا. کچھ ایسا طریقہ اولیاء اللہ نے، انبیاء نے سکھایا ہے کہ کماتے ہوئے، گھر چلاتے ہوئے، بچوں کو پالتے ہوئے بھی دل اللہ کو یاد رکھنے والا بن جائے. جب اللہ کو یاد رکھنے والی طبیعت بن جاتی ہے تو روح چمک جاتی ہے، روح میں طاقت آتی ہے، تو نفس کی خرابیاں وہ دور ہونے لگتی ہیں. تو فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تزکیہ کرنے کے واسطے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا خوب ذکر، اتنا ذکر کرنا کہ روح طاقتور ہو جائے. اور اس کی بہترین شکل، ایک اعلیٰ شکل فرما دی، فَصَلَّى، اور نماز پڑھی. اب یہ نماز تو ہم لوگ 20 سال سے 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کس کو بولتے ہیں؟ روح اتنی طاقتور ہو جانا کہ پوری برائیاں نکل جانا، وہ ہے نماز. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی حقیقت یہ ہے کہ نماز جب زندگی میں آتی ہے تو ہر بے حیائی نکل جاتی ہے، ہر برائی نکل جاتی ہے. 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور 29ویں پارے میں سورہ معارج میں فرمایا کہ جب نماز بنتی ہے تو کس طرح ہر برائی کی جڑ ختم ہو جاتی ہے. روح جب پاور میں آتی ہے تو نفسانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پوری لسٹ بتائی. کچھ پھر کوئی برائی رہتی نہیں، اس کو بولتے ہیں نماز. تو فرمایا روح کیسے بنے گی، تزکیہ کیسا ہوگا؟ نماز کو نماز بناؤ. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ یہ روح کو چمکانے، اندر کی جو ہے جنت کا جو بیج ہے اس کو پالنے کے بجائے تم بل توثرون الحیات الدنیا، ابھی جو زندگی ہے سامنے کی اس کو نمبر 1 پہ رکھتے ہو. ابھی مجھے اچھا کھانا چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھا مکان چاہیے، خوب گاڑیاں چاہیے، اکڑفوں کی زندگی چاہیے. تم اس زندگی کو جو کہ نقلی زندگی ہے، جو عارضی زندگی ہے، جو مکسنگ زندگی ہے، اصل دنیا بھی بنی نہیں، تم اس زندگی کو اصل سمجھ کے بس اسی میں مستی میں پڑ جاتے ہو. والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت ایک بہترین زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. تو یہ آیتوں کی تشریح سے میری ماں اور بہنوں اچھا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زندگی میں کرنا کیا ہے. بس اپنے اوپر محنت کرنا ہے، اپنے اوپر محنت کرنا ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے. اندر ہی ہیرا چھپا ہوا ہے، باہر نہیں ہے. روح اندر ہی ہے، اپنے کو ہی
اور اپنے کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی صحیح معرفت اور اللہ تعالیٰ کی یاد. وہ نسخہ اللہ ہی بتا رہے ہیں. قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کا تذکرہ ہے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہمیشہ کی کامیابی کے واسطے کون سا ذکر کام آتا ہے؟ کثرت والا ذکر. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. کثرت سے جب ذکر ہوتا ہے تبھی روح میں طاقت آتی ہے. تھوڑا ذکر زندگی میں ہوتا ہے تو پھر زندگی اس سے بدلتی نہیں. یہ تو فرمایا منافقوں میں بھی ہوتا ہے. فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا کہ منافق ذکر کتنا کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. یہ نہیں فرماتا کہ نہیں کرتے ہیں، یہ فرمایا گیا کہ ذکر کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. تو یہ جو تزکیہ ہوتا ہے، بری صفات توڑنے کی طاقت جو انسان کے اندر آتی ہے، اس کے لیے شدید محبت الہی کی ضرورت پڑتی ہے. اور شدید محبت کثرت ذکر سے پیدا ہوتی ہے. تو ہمیشہ سے یہ نسخہ رہا تمام کتابوں میں، تمام نبیوں کے پاس، تمام ولیوں کے پاس کہ نیک بننا ہو تو کثرت ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ذکر. حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیکنڈ ہر پل اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. اور مومنوں کی صفت کیا بیان فرمائی؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کہ کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ پوری زندگی اس میں آئی اس لیے کہ انسان یا تو کھڑا ہوا رہتا ہے، یا تو بیٹھا ہوا رہتا ہے، یا تو لیٹا ہوا رہتا ہے. مطلب پوری زندگی ذکر میں ہوتی ہے. تو ذکر میں خاص پوائنٹ یہی ہے کہ کثرت سے ذکر ہو تب جا کے زندگی بدلتی ہے. تو میری ماں اور بہنوں، اور آئندہ کسی محفلوں میں باتوں کو سمجھایا جائے گا کس طرح ذکر سے کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. ہمیشہ اللہ والے اور انبیاء کا اصول کیا رہا ہے؟ جو بھی نیک بننے کے لیے آتا تھا اس کو اللہ کا دھیان سکھاتے تھے. پورے صحابہ کی صفت احسان بن چکی تھی. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا دھیان بن چکا تھا. تب صحابہ کرام کی زندگی سے ذکر قائم ہونے سے گناہ نکل گیا تھا، ایک بہترین کیریکٹر بنا تھا. ہر زمانے میں اولیاء اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس کثرت سے ذکر کراتے ہیں کہ اللہ کا دھیان بن جائے، تب جا کے شیطان سے لڑنے کی طاقت آتی ہے. بلکہ ذکر کی حالت میں شیطان قریب نہیں آ سکتا. حضور نے فرمایا ذکر قلعہ ہے، جو ذکر کی حالت میں ہوتا ہے شیطان اس کو وسوسہ ہی نہیں ڈال سکتا. اور جس سیکنڈ انسان بھولتا ہے اس سیکنڈ انسان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان غالب آتا ہے. اور جو مستقل غفلت میں رہتا ہے فرمایا ہم شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں. تو شیطان سے بچنے کے لیے ذکر ہے، اندر کی روح کو چمکانے کے لیے ذکر ہے. تو میری ماں اور بہنوں، دین کا اصل کا ترتیب کو سمجھ لیجئے. پوری برائیاں نکالنا ہے. آج ایک عورت 20-20 سال سے نمازی ہے لیکن زبان میں تیزی ہے. کیوں؟ اللہ کا دھیان ہی نہیں بنا. غیبت زندگی میں جاری ہے، رشتے توڑنے کا سلسلہ جاری ہے، تکلیف پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، تکبر کرنے کا سلسلہ جاری ہے، دکھاوے کا سلسلہ جاری ہے، حالانکہ 20-20 سال سے نماز چل رہی ہے. کیوں؟ ہم کیا سمجھے؟ کچھ اعمال کا کرنا دین ہے سمجھے، جبکہ دین ہے اللہ کے رنگ میں اپنے کو رنگنے کا. دین نام ہے اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اپنے اندر چمکانے کا، پوری برائیاں اپنے اندر سے نکالنے کا. اس کا دھیان ہی نہیں ہے. آج ایک ایک کی زندگی میں 20-20 دوزخ والی صفات ہے، 25-25 دوزخ والی صفات ہے، اور ساتھ میں نماز پڑھ کے یا کچھ نیکیاں کر کے سمجھ رہے کہ ہم جنتی ہو گئے. نہیں، جب تک اللہ کا رنگ نہیں آئے گا، جب تک تزکیہ نہیں ہوگا، نکھار نہیں ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہے. پوری زندگی سنوارنے کی بات ہی ذہن سے نکل گئی. کچھ اعمال کو پکڑ کے سمجھ رہے کہ ہم کام والے ہو گئے، جبکہ احادیث میں بتایا گیا کوئی بھی دینی کام ہو اس سے اگر تزکیہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ دینی کام دوزخ سے نہیں بچائے گا، وہ کام خود دوزخ میں لے کے جائے گا. دین کی محنت، دعوت کی محنت، علم کی محنت سب دوزخ میں جانے کا ذریعہ اگر ساتھ میں تزکیہ نہیں ہوا. اس لیے حضور نے ایک بہت ہی دل کو ہلا دینے والی حدیث بیان کی. اس کے راوی جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو کانپ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے کہ دوزخ میں سب سے پہلے کس کو ڈالنے والے ہیں؟ چوروں کو، ڈاکوں کو نہیں ڈالیں گے، کافروں کو نہیں ڈالیں گے، قاتلوں کو نہیں ڈالیں گے. سب سے پہلے دوزخ میں کس کو ڈالا جانے والا ہے؟ وہ جو دنیا میں دین کا کام کرتے تھے مگر تزکیہ جن کا نہیں ہوا.
سب سے پہلے عالم کو بلایا جائے گا، قاری قرآن، جو زندگی بھر اپنی زبان سے، اپنے بیان سے، اپنے علم سے دین کو پھیلاتا رہا مگر اندر تزکیہ نہیں ہوا، اخلاص پیدا نہیں ہوا، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جو زندگی بھر دین کے لیے محنت کرتا تھا، ملاقاتیں کرنا، پھرنا، پسینہ بہانا، پورے جسم کو تھکانا، اور یہاں تک کہ اپنے جسم کو اس نے کٹا دیا اللہ کے واسطے، شہید ہو گیا، اس کو بلا کے دوزخ میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اللہ کہیں گے کہ تو نے جو کچھ کیا میرے لیے نہیں کیا۔ اخلاص پیدا ہونا وہی تزکیہ ہے، اندر اخلاص، تزکیہ ہی کا دوسرا ترجمہ ہے اخلاص، میل نکالنے کا دوسرا نام ہے اخلاص۔ تو اللہ کے لیے ہو جائے بندہ، اس کے بغیر جنت نہیں ہے، پورا میل نکالنا ضروری ہے۔ تو علم والے کو بھی دوزخ میں ڈال دیا گیا، جو زبان سے علم سے محنت کرتا تھا، جو مجاہدے کے ذریعے سے جسمانی قربانی دے کے دین پھیلاتا تھا، اس کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جو اپنا پیسہ دین کے لیے لگاتا تھا، سخی کو بلایا جائے گا، ساری زندگی اس کا پیسہ دین کے لیے لگا، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے، اعمال ساتھ دینے والے نہیں ہیں، عبادتیں ساتھ دینے والی نہیں ہیں، دین کی محنت ساتھ دینے والی نہیں ہے، اس سب کے باوجود دوزخ میں جانا پڑے گا اگر تزکیہ نہیں ہوا، اندر کی روح نہیں چمکی، اندر سے میل نہیں نکلا۔ کاش اللہ یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ تزکیہ ہوتا ہے کثرت ذکر سے، اور جتنے بھی اللہ والے ہیں 1400 سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے، یہی ہنر سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے چلتے پھرتے ہر حال میں ذکر کیا جاتا ہے۔ چند دن ان کے بتائے ہوئے طریقے پر محنت کرنے سے آدمی کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہنس بھی رہا ہے تو اس کا دل اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ کروڑوں روپے گن بھی رہا ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی ایسی یاد نہیں سیکھی جاتی اس وقت تک گناہوں سے پاک نہیں ہوتی، زندگی غفلت میں گزرتی رہتی ہے، دینی کام ہوتے ہیں مگر ان میں بھی کیڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ایسا ذکر سیکھنے کی ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان اندر ہی اندر بنا رہے، اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب چند باتیں خاص طور پہ عورتوں کے لیے جو عرض کرنے کی ہے، اب یہ جو تزکیے کا عمل ہے، روح کو چمکانا ہے، اندر کے بیج کو، جنت کے بیج کو کمپلیٹ کرنا ہے، جنت میں رہنے کے قابل روح کو بنانا ہے، تو اس کے واسطے عورتوں کو گھر چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کا پورا کام اللہ نے گھر کے اندر ہی بنایا ہے۔ اب گھر کے اندر جو ہے، اندر کے جو روز ہم کام کرتے ہیں، انہی کاموں کو جب ہم اپنے نفس کے لیے نہیں کریں گے، اللہ کے لیے کرنا شروع کریں گے، اور انہی کاموں کو ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے، تو اسی سے روح میں چمک پیدا ہوگی، اندر کا جنت کا جو بیج ہے وہ اسی سے بنے گا، باغ بنے گا۔ تو کچھ کام ہے جو عورتیں ہیں کرنے کی، انشاءاللہ اس سے ان کی زندگی جنتی رنگ پہ آئے گی۔ پہلا کام یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا۔ الحمدللہ عورتوں کے لیے اللہ نے ایسا مزاج بنایا ہے، ایسی مصروفیت بنائی ہے کہ عورتوں کے لیے کثرت سے ذکر کرنا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو گھر کے باہر کا جو میدان ہے وہ مقابلے کا میدان ہے، ہر طرف دشمن ہے، چیلنج پہ چیلنج ہے، فکریں ہیں، ایک مقابلہ ہے، اور روز ایک نیا ٹینشن، ایک نئی صورتحال مردوں کے سامنے آتی رہتی ہے۔ لیکن عورتوں کو گھر میں کیا ہے، کام تو بہت ہوتے ہیں، عورتوں کے کام گنتی میں مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں، ایک کام بیچاری ختم نہیں کرتی کہ 10 کام گھر کے سامنے کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن عورت کے کام جو ہے روزانہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، نیا چیلنج نہیں ہوتا اس میں، روز ایک ہی قسم کے روٹین ورک۔ جھاڑو دینا ہے تو روز جھاڑو دینا ہے، جھاڑو دینے میں کسی سے کیا مقابلہ ہے، کیا ٹینشن ہے، پکانا ہے روز کا عمل، بچوں کو پالنا ہے، گھر کے کام روٹین قسم کے ہیں، روز ایک ہی قسم کے ہیں۔ ایک ہی قسم کے کاموں میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کام میں لگا ہوا ہے، دل ذکر میں لگا ہوا ہے، آسان ہے کرنا۔ اور عورتوں کو اللہ نے نرم دل بھی بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی ذکر آسان ہے ان کے لیے، اللہ کی محبت آسان ہے ان کے لیے۔ تو عورتیں اپنا کام جو گھر کا کام ہے ذکر کے ساتھ کریں۔ ہر عورت کو فکر ہوتی ہے میرے بچے اچھے ہو جائیں، میرے شوہر اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، ہر عورت کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں آدھا کام جو عورت پورے گھر کو دیندار بنانے کا آدھا سے زیادہ جو کام کر سکتی ہے وہ اس طرح کر سکتی ہے کہ گھر میں جو کھانا بنا رہی ہے اس کو ذکر کے ساتھ بنائے، پکوان کرتے وقت ذکر کرتی رہے، تو اس ذکر سے جو کھانا بنے گا اس کھانے میں بھی ذکر کا نور آئے گا۔
اب وہ کھانا گھر کے مرد کھائیں گے، بچے کھائیں گے، اس سے جو ٹشوز بنیں گے تو گناہ نہیں کریں گے اس سے۔ پاکیزہ غذا کا جسم میں جانا نیکی کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور حرام لقمہ اندر جانا غفلت سے بنا ہوا یا حرام پیسے کا، وہ آدمی کو بدکار بنانے کی سب سے بڑی شکل ہے وہ۔ تو گھر کے لوگ نیک بنے، اس کے لیے عورتیں ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیے، پھر اس سے بنی ہوئی غذا جسم بنا ہوا جسم گناہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ کتنا بڑا کام ہے یہ۔ اس لیے پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو اسی کی دھن ہوتی تھی کہ میں پاکیزہ کھانا کھلاؤں گی اپنے بچوں کو، پاکیزہ کھانا، اس سے ان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر کیا اجمیر سے لے کر کلکتے کا، ایک سفر کیا بنگال کا، ایک ہی سفر میں 90 لاکھ انسانوں کو ہدایت ملی، 7 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا، الگ الگ تعداد لکھی ہوئی کتابوں میں۔ تو ان کو عجیب ہوا، جس بستی سے گزرتے بستی کی بستی مسلمان ہو جاتی، جس علاقے کے گزرتے پورے گناہگار مسلمان توبہ کر لیتے۔ ایک سفر میں لاکھوں کی زندگیاں بدلی۔ جب گھر واپس آئے اپنی امی سے کہا امی اب کے سفر میں عجیب بات ہوئی، اس طرح ہدایت پھیلی، اس طرح اسلام پھیلا۔ تو بیٹے کی بات سن کے امی نے کہا خواجہ معین الدین یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے فرمایا۔ تو وہ حیران ہوئے، امی سفر تو میں ہی کیا، لوگ تو میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیے، آپ فرما رہی ہیں آپ کا کمال ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو فرمایا بیٹا دیکھو اصل کیا ہے، جب تم میرے پیٹ میں تھے تو میں نے اللہ کی یاد میں وقت گزارا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتی رہی تاکہ حلال روزی سے تمہارا جسم بنے، اور تم جب پیدا ہوئے تو جب تک تم دودھ پیتے رہے کبھی بھی میں دودھ وضو کی حالت میں تم کو پلاتی تھی، اللہ کی یاد کے ساتھ پلاتی تھی، اس میرے دودھ کا اثر ہے یہ جو ہدایت پھیلی۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں، جو ماں پاکیزہ دودھ جو ماں ذکر والا پلاتی تھی تو اولاد زبردست فاتح نکلی، زبردست جنرل نکلی، زبردست دائی نکلی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ماں نے کہا وہ غذا کا اثر ہے جس غذا سے تمہارا جسم بنا ہے۔ تو جو مائیں اپنے بچوں کو ذکر والا کھانا کھلاتی ہیں، اپنے شوہر کو ذکر والا کھانا کھلاتی ہیں، اس کی تاثیر ہی کچھ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک جگہ گئے، گھر میں کھانا کھایا تو اس میں عجیب لذت محسوس ہوئی، پوچھا کیا بات ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ کھانا بناتے ہوئے گھر کی جو عورت ہے انہوں نے 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا ہے، اس کا اثر آ گیا، نور آ گیا، چونکہ حضرت کی شخصیت بھی روحانی ہے تو ان کو محسوس ہوا۔ تو 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا، تقریباً 5.25 پارے ہو گئے، تو اس کا اثر کھانے کے اندر آ گیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، پہلا آج ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ ایک عزم لے کے جائیے، اپنے خاندان کی خدمت بنانے کے واسطے ایک عزم لے کے جائیے کہ آپ کھانا بنائیں گی ذکر کے ساتھ۔ وہ سورہ یاسین پڑھتی تھی، آپ کو یاسین نہیں ہے تو یاد نہیں ہے تو کیا قل اللہ تو یاد ہے، سورہ اخلاص پڑھیے، 100 مرتبہ پڑھ لے سکتے ہیں، آرام سے زبان پہ جاری رہتا ہے، آسان رہتا ہے، اور جو سورہ چاہے یا جو ذکر کرنا چاہے۔ پاکی قرآن پڑھنا ہے تو پاکی کی حالت میں، باقی ہر حالت میں چاہے وضو ہو نہ ہو یا پاکی ہو نہ پاکی ہو، ذکر تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کی قسمت بدلے گی۔ دوسرا جو تزکیہ کرنا ہے، اندر کی روح کو چمکانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے سارے کام ذکر کے ساتھ کریں، جھاڑو دیتے ہوئے ذکر، ہر کام کے ساتھ ذکر۔ اور دوسرا یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا شروع کریں، اللہ کے لیے جب کریں گی یا کام وہ تو وہ کام بھی ذکر ہو جائے گا، پھر وہ کام ذکر میں بدل جائے گا، اور ذکر سے جو دل میں نور آتا ہے، ذکر میں سے جو روح میں چمک آتی ہے، وہ دنیوی کام سے بھی آنے شروع ہو جائے گی جب اللہ کے لیے کریں گے۔ جیسے عورتوں کو ایک کام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، وہ ہے صفائی کا کام، بہت زیادہ وقت اس میں عورتوں کو لگتا ہے، بچوں کو نہلانا، دھلانا، ان کا منہ صاف کرنا، ان کی ناک صاف کرنا، ان کی گندگی صاف کرنا، ان کو اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنانا، یہ ایک بڑا کام ہے۔ روزانہ جھاڑو دینا اور پوچھا لگانا اور گھر کو جھاڑو جھٹکا دینا، کپڑے دھونا، بچوں کے کپڑے، شوہر کے کپڑے، بسترے۔ عورتوں کی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت صفائی میں گزرتا ہے، صحن کی صفائی، گھر کے اندر کی صفائی، باہر کی صفائی، بچوں کی صفائی۔
تو یہ جو وقت گزر رہا ہے صفائی میں، اب اس کو روح کی چمک کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے کرنا. کیا مطلب؟ آپ یہ صفائی کیوں کر رہی ہے؟ بچے کو کیوں نہلا رہی ہے؟ اس کو پاؤڈر کیوں لگا رہی ہے؟ آپ گھر کیوں صاف کر رہے ہیں؟ اپنے دل کو بولو میں یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں. اب عام عورت سے پوچھے آپ گھر کیوں صاف رکھ رہی ہے تو وہ بولے گی میرا گھر ہے، میں صاف نہیں کر رہی تو کیا باہر کی چلتی سے روڈ چلتی سے عورت کریں گی؟ کیا بولتے؟ میرا گھر ہے اس لیے کر رہی ہوں، میرے بچے ہیں اس لیے میں کھلا رہی ہوں پلا رہی ہوں اور ان کو پاک صاف رکھ رہی ہوں. یہ نیت سے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. کیا نیت ہونا چاہیے؟ اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں اپنے پاک کلام میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو پاک صاف رہتے ہیں، بہت زیادہ پاکی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے. اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک ہیں، پاکیزہ کو قبول کرتے ہیں. تو اس لیے یا اللہ آپ کو پاکی پسند ہے نا، اس لیے میں جھاڑو دے رہی ہوں. آپ کو پاکی پسند ہے نا، اس لیے میں بچوں کو پاک صاف کپڑے پہنا رہی ہوں. دیکھیے آپ نے مجھے ماں بنایا، اللہ تعالیٰ دیکھو آپ کے دیے ہوئے بچے کو میں کیسا پھول کی طرح بنائی، نہلا دھلا کے بچہ صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، آپ اس کو چوم رہی ہیں اور سوچیں اللہ دیکھو کیسا پھول بنا دیا میں نے آپ کے دیے ہوئے بچے کو. اب اللہ کے لیے جب آپ جھاڑو دیں گے، اللہ کے لیے جب آپ گھر صاف کریں گے، گھر بھی صاف ہوگا، آپ کا دل بھی چمکے گا، روح بھی چمکے گی. نیت ذرا بدلنا ہے. تو آج سے سب عورتیں ارادہ کیجئے کہ گھر کی صفائی اور گھر میں جتنے بھی صفائی کے کام ہیں میں اللہ کو کی محبت حاصل کرنے کے لیے کروں گی. میرے اللہ آپ کو صفائی پسند ہے نا، میں آپ کی محبت چاہتی ہوں، میں آپ کی نگاہوں میں پسند آنے چاہتی ہوں. آپ کو دکھانے کے لیے میں نے فرش صاف کیا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. اللہ آپ باہر کا بھی کمرہ دیکھیے، اندر کا بھی میرا کمرہ دیکھیے، آپ اندر بھی دیکھتے ہیں، اس واسطے میں نے اندر بھی صاف کیا. اب آپ صفائی کرتے کرتے مزہ آئے گا، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ خوش ہو رہے ہیں، میرے اللہ کو میں راضی کر رہی ہوں. اب تھکن نہیں ہوگی صفائی کے کام میں. اور ایک چیز جو عورت کو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے وہ ہے گھر کے سلیقے کی فکر. سامان بچے پھینکتے رہتے ہیں ادھر ادھر، مرد حضرات استعمال کر کے چیزیں ادھر ادھر ڈالتے رہتے ہیں. عورت کی فطرت میں اللہ نے سلیقہ دیا ہے، وہ چیزوں کو جماتی رہتی ہے. صبح اٹھتے ہی بچے چلو بچوں اپنا اپنا بستر طے کر کے جگہ پہ رکھو، نگرانی میں جگہ پہ رکھوا رہی ہیں. اب یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ترتیب یہ سلیقہ اللہ کو بہت پسند ہے. اب ہم اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی چیز استعمال کر کے اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں. اب یہ کام عورتیں صبح سے شام گھر میں کرتی رہتی ہیں. ایک پکوان کے ٹائم پہ سوچو آپ باورچی خانے میں کتنی چیزیں اٹھا کے استعمال کر کے پھر جگہ پہ رکھتی ہے. چمچہ اٹھایا استعمال کر کے جگہ پہ رکھا، ہلدی کا ڈبہ ہے، مرچ کا ڈبہ ہے، کتنی بیسیوں چیزیں، فلاں بگونا ہے، استعمال کیا جگہ پہ رکھا، استعمال کیا جگہ پہ رکھا. سلیقے مند عورتیں ان کا جا کے باورچی خانہ دیکھیے، دیکھنے کو جی چاہتا ہے، صاف ستھرا ہے. گھر دیکھیے اندر سامان صاف ستھرا ہے. اب ایک ایک چیز میرے اللہ آپ کے لیے کر رہی ہوں، میرے لیے اللہ آپ کے لیے کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. اس طرح گھر بھی سجتا ہے، دل بھی سجتا ہے، آخرت بھی سجتی. تو یہ بھی آج سے نیت کیجئے کہ گھر میں جو بھی چیز سلیقے کی کروں گی اللہ کو دکھانے کے لیے کروں گی. اور تیسری عورتوں کی ایک بڑی پیاری صفت کیا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتی ہے. کوئی پھول نظر آیا عورت مچل جائے گی، اچھے ڈیزائن کا کپڑا نظر آیا عورت مچل جائے گی. اور عورت اپنے ہاتھ کو ہتھیلی کو مہندی لگا کے رکھے گی. کیوں؟ خوبصورتی عورت کی طبیعت کے اندر ہے. تو عورتیں ہمیشہ خوبصورتی کے کام کرتی رہتی ہیں، اپنے بھی سلیقے سے اپنے کو بھی سجاتی ہیں، گھر کو بھی سجاتی ہیں. کبھی اس کھڑکی کو پردہ لگایا، کبھی صوفہ اس طرح سے رکھا، کبھی جو ہے ڈیکوریشن گھر کا بدلا، کبھی صحن کے اندر پھول کا پودا لگایا. اب خوبصورتی کے مختلف کام عورتیں گھر میں کرتی رہتی ہیں. اب ایک عورت اس نیت سے کر رہی ہے کہ پورے خاندان میں میرا نام ہونا، سب میری ننند بھائی جل کے رہ جانا، ایسا گھر کو سجا کے رکھتی ہوں. اب یہ سوچ کے کریں گے تو دوزخ کی تیاری ہوگی. اور اگر یہ سوچے گی اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں.
اللہ آپ کو خوبصورتی پسند ہے نا، اس لیے میں یہ صوفہ سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں، یہ جو میں صحن میں پودا لگا رہی ہوں پھول کا، اللہ آپ کو خوبصورتی پسند ہے اس لیے لگا رہی ہوں، یہ جو میں پردہ جو لگا رہی ہوں اللہ آپ کو خوبصورتی پسند ہے اس لیے لگا رہی ہوں۔ اتنا یاد رکھیے، جو عورت اللہ کے لیے گھر کو سجائے گی وہ عورت فضول خرچی کر کے نہیں سجائے گی، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر کے، صدقہ و خیرات میں کمی کر کے نہیں، وہ کم خرچ میں ہی سادگی میں ہی سجائے گی۔ اب کیا ہوا، گھر بھی سج رہا ہے، آپ بچے کے کپڑے خوبصورت پہنا رہی ہیں، اپنے کپڑے آپ خوبصورت ڈیزائن کے پہن رہی ہیں، بے حیائی کے بغیر خوبصورتی کے کپڑے، وہ خوبصورتی اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گی، آپ کی طبیعت بھی پوری ہو رہی ہے، اللہ کا قرب بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے، زندگی کا کام ہے تزکیہ، اندر کی روح کو چمکانا، اس کا ذریعہ ہے ذکر اور اس کا ذریعہ ہے اللہ کے لیے ہر کام کرنا۔ تو گھر میں رہتے ہوئے ہی آپ اللہ کی ولیہ بنیں گے، گھر میں بھی سکون آئے گا اور پھر جنت کی بھی تیاری ہوگی۔ اور ایک چلتے چلتے ایک بات عرض کرنا ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ زمین میں اللہ کا دین قائم کریں، خلیفۃ فی الارض، لیکن عورتوں کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ گھر کے سکون کے لیے پیدا کیا، مردوں کے سکون کے لیے پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فرمایا۔ عورت کو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی کیا ہے سکون کی مشین بنا کے، اس لیے کہ جس زندگی میں سکون ہوتا ہے وہیں دین ہوتا ہے، جہاں امن سکون نکلتا ہے وہاں سے دین نکل جاتا ہے۔ تو سکون پیدا کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اس لیے عورت کی آواز میں مٹھاس رکھی، عورت کے جسم میں اللہ نے خوبصورتی اور نزاکت رکھی، عورت کے جذبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مٹھاس اور گہرائی رکھی، عورت کو خدمت اور وفا والا بنایا، عورت کو پیار محبت والا بنایا۔ تو عورت کو پیدا ہی کیا گیا ہے سکون کے لیے۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے، بہت ساری حدیثیں اس کے بارے میں آیتیں ہیں، تو ہر عورت یہاں آنے والی یہ طے کرے میں جہاں رہوں گی سکون پیدا کروں گی، میں سکون چھینوں گی نہیں، میرے بچوں کو سکون دوں گی، میرے شوہر کو سکون دوں گی، اطراف میں جہاں رہوں گی سکون پھیلاؤں گی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے سکون کے لیے۔ اسلام میں گھریلو زندگی کے جتنے آداب بتائے گئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں سکون کی زندگی گزارو، گھر میں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، آرگومنٹ نہیں، بحثیں نہیں، ٹینشن نہیں گھر میں۔ یہ گھر اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ ایسے گھر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ یہ کام عورت کا ہے، تو جو عورت ذکر والی ہوگی وہ خود سکون میں ہوگی، دوسروں کو سکون میں رکھے گی۔ جو عورت دین کی سمجھ والی ہوگی اور قناعت پسندی والی ہوگی، حرص سے پاک ہوگی، وہ خود بھی سکون رہے گی، دوسروں کو بھی پرسکون رکھے گی۔ تو عورت کا ایک خاص کام جو ہے وہ پرسکون رہنا اور سب لوگوں کو سکون دینا۔ انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اس کو کھولا جائے گا اس بات کو۔ تو ایک پوائنٹ بھی یاد رکھیے، لڑنے کے لیے نہیں ہے عورت، جھگڑنے کے لیے نہیں ہے عورت، رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہے عورت، عورت دل جوڑنے کے لیے ہے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا اس لیے عورت کو، اس لیے عورت کو صبر والا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو دنیا ہی میں جنت کا مزہ بھی آئے گا، روح بھی چمکے گی اور تزکیہ بھی ہو جائے گا، تزکیہ بھی ہو جائے گا، روح ایسی قابل ہو جائے گی کہ اللہ کے ساتھ رہ سکے۔ اور اصل ہماری منزل تو میری ماں اور بہنوں جنت ہے، ہمیشہ کی جنت، جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جہاں موت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو بڑے پیار سے پیدا کیا، ہمیشہ رکھنے کے لیے پیدا کیا، ہم کو رانی بنانے کے لیے پیدا کیا۔ بس تھوڑی سی محنت یہ کرنا ہے، غفلت کی زندگی گزارنے کے بجائے علم دین کی روشنی میں، ذکر کی روشنی میں یہ زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی ہم کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہماری ملاقات کو، چھوٹی سی گفتگو کو اللہ تعالیٰ دل میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچنے کی دھن عطا فرمائے، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیار ہے کیا؟ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ خواتین بیعت کا ارادہ لے کے آئی ہے۔ بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے ذکر سیکھنا، چونکہ عام آدمی ذکر شروع کرتا ہے تو تھوڑے دن میں چھوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو سلسلے ہوتے ہیں بزرگوں کے، ان کا کام ہی ہے ذکر سکھانا اور برائیاں نکالنے کے طریقے سکھانا، شریعت پہ چلنے کی آسان ترکیبیں بتانا۔ انسان کی فطرت کیا ہے، جب کوئی بتانے والا ہوتا ہے
روکنے ٹوکنے والا ہوتا ہے تو اصلاح ہوتی ہے. بغیر روکے ٹوکے کے خود ذاتی سمجھ سے مطالعے سے اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے خود اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ کرتے تھے. لما تحرم ما احل اللہ لک، لما 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 قرآن میں آیا. تو جب تک کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، کچھ نظر رکھنے والا نہ ہو اور کوئی سمجھانے والا نہ ہو، یہ اپنی اصلاح کا کام آگے نہیں بڑھتا. تو کسی کو جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، کسی دین کے اچھے جاننے والے کو جس کو بڑوں نے تربیت کر کے حکم دیا ہے کہ تم بھی اب دوسروں کی اصلاح میں مدد دو، ایسی کوئی شخصیت کو بیعت کر کے گویا اپنا استاذ بناتے ہیں اور ان کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ذکر کرتے ہیں. تو چند دنوں میں ایسی مشق ہو جاتی ہے کہ دل پھر اللہ کو یاد رکھنے لگتا ہے. تو یہ بیعت کرنے کا مقصد ہی ذکر سیکھنا ہے، ایسا ذکر کہ جس سے زندگی پاک ہو، ایسی ذکر کی مشق سیکھنا ہوتا ہے اور نفس کو قابو کرنے کے طریقے سیکھنا ہوتا ہے. تو بیعت کرنے کی بڑی برکتیں ہیں. شرط یہ ہے کہ عمل بھی کیا جائے اور رابطہ زندہ رکھا جائے. برائے نام بیعت نہ کریں بلکہ واقعتاً زندگی کو بدلنے کی نیت سے بیعت کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہے اور دنیا آخرت کی اصلاح کے حساب سے اصلاح بھی ہوگی اور دنیا کی زندگی میں بھی برکتیں اور سچی خوشیاں نصیب ہوں گی. تو جو خواتین بیعت کی نیت سے آئی ہیں وہ بھی، اور جن کا ارادہ اب ہو رہا ہے کہ واقعی تزکیہ میں کروں گی، اب سے اپنی روح کو چمکانے، برائیوں سے پاک کرنے کا کام اب سے میں شروع کروں گی جو میرا اصل کرنے کا کام ہے، اور اس کے لیے میں نگرانی کے واسطے بیعت، نگرانی حاصل کرنے کے لیے میں بیعت کروں گی. تو آج بھی ارادہ کر سکتی ہیں باقی عورتیں. تو ابھی جو ہے بیعت کے کلمات، جیسے اسکول میں داخلہ لیا جاتا ہے، ایڈمیشن، تو کچھ فارم بھرے جاتے ہیں. ایسی ایک طریقہ ہے کہ استاد شاگرد کا رشتہ بنانے کا ایک طریقہ ہے بیعت کے کلمات پڑھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے کلمات پڑھاتے تھے. کتنی حدیث میں اصلاح کی بیعت کا تذکرہ ہے، اور عورتیں جو بیعت کرتی ہیں اصلاح کی، اس کا تذکرہ سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں ہے. اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو آپ بیعت کیجئے. فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن. جب عورتیں یہ اصلاحی چیزوں کی بیعت کرنے کے لیے آئے، یہ کریں گی، یہ کریں گی، یہ کریں گی، یہ نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی، بیعت کرنے کے لیے آئے تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے. فبایعہن فرمایا. تو عورتوں کی بیعت کا تذکرہ سیدھے قرآن مجید میں 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں ہے. یہ حضور پاک کی سنت ہے. حضور کے بعد بزرگوں نے بھی اس کو جاری رکھا کہ اپنی اصلاح کے لیے کسی سے کے ہاتھ پہ عہد کرنا. تو کچھ خواتین جو ارادہ ہیں وہ بیعت کی نیت سے کیجئے. باقی عورتیں بھی ابھی بیعت کے کلمات پڑھی جائیں. سبھی عورتیں اور سبھی مرد پڑھیں اس کو. جن کی بیعت کی نیت ہے وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں. باقی لوگ ثواب کی نیت سے پڑھیں. یہ بیعت میں توبہ کے کلمات بھی ہوتے ہیں تو توبہ کی نیت سے سب پڑھیں. تو ابھی کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. پہلے خطبہ سن لیجئے. حضور پہلے خطبہ پڑھتے تھے بیعت کے موقع پر. خطبہ پہلے سن لیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اب جو ہے بیعت کے کلمات، توبہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. جن کو اس عاجز سے مجھ سے تعلق رکھنے کا ارادہ ہے، یعنی اپنے احوال وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے، مجھ سے بیعت کا ارادہ ہے، وہ بیعت کی نیت سے. باقی سب لوگ ثواب کی نیت سے، مردوں میں اور عورتوں میں. اس کو میرے ساتھ کلمات پڑھیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین. الحمدللہ بیعت ہو گئی ہے. یہ توبہ ہے. یہ سلسلہ اس کا حضور سے جا کے ملتا ہے. حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت ابو بکر نے بیعت کی تھی, ان کے ہاتھ پہ حضرت قاسم نے کی تھی. اس طرح سلسلہ چلا. 40ویں نمبر پر ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ہیں. اس کے بعد یہ عاجز ہے. تو گویا یہ ایک سلسلہ, ایک زنجیر ہے. ویسے زنجیر میں ایک کڑی میں دوسری کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے, آخری کڑی کو کھینچنے سے پوری زنجیر کھینچ کے آتی ہے. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا ہم نے کڑیوں کے ذریعے سے, واسطوں کے ذریعے سے خود حضور پاک کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے. آج انشاءاللہ اس سے سارے گناہ معاف ہوں گے. اب اس توبہ کی عزت کرنا, اس کا لحاظ رکھنا کہ بیچ میں واسطے ہیں لیکن حضور کے ہاتھ پہ یہ توبہ ہے ایک طرح سے. اس وجہ سے اب ہمت کر کے گناہوں سے بچنا ہے, نیکیوں کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اب انشاءاللہ اب تک کے گناہ معاف ہوں گے. آئندہ شیطان سے بچنے کے لیے ذکر سیکھنا ہے. اس کے واسطے 6 کام ہم کریں گے آج سے. 6 کام. پہلا کام ہے روزانہ صبح شام استغفار کرنا, یعنی روز کے گناہ روز معاف کروا لینا. اس کا طریقہ یہ ہے صبح شام 100 مرتبہ چھوٹا سا استغفار حضور کا سکھایا ہوا پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہاں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس کا کارڈ بنا کے بھی دے سکتے ہیں, یاد نہیں ہے تو جو ہیں عورتوں میں جو ذمہ دار ہیں ان سے بعد میں حاصل کر سکتے ہیں, بعد میں بنا کے دے دیں گے. استغفر اللہ ربی, اے میرے اللہ میں ہر گناہ سے معافی مانگتی ہوں. من کل ذنب واتوب الیہ, اور میں اللہ کی سے توبہ کرتی ہوں, پلٹتی ہوں, اب آئندہ نہیں کروں گی. تو گناہ تو بار بار ہوتے رہتے ہیں, نیت یہ رہنا آئندہ نہیں کروں گی. پھر بھی ہو جائے تو پھر نیت رہنا آئندہ نہیں کروں گی. یہ سوچ کے استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو روز کا استغفار روز کرنے سے جو روح پہ میل جمتا ہے وہ روز کا روز صاف ہو جاتا ہے, تو روح گندی نہیں ہو پاتی. اور اللہ جو ناراض ہو گئے تھے گناہ کی وجہ سے, وہ توبہ کرنے سے ناراضگی دور ہوتی ہے تو اللہ پھر سے راضی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے زندگی میں آفتیں مصیبتیں نہیں آتی اور اللہ کا رزق بھی ملتا ہے. تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا کام ہے, اللہ تعالیٰ کو حضور پاک سے بہت محبت ہے. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت فرماتے ہیں. مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی, من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا. حضور نے فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار اپنا پیار نازل کرتے ہیں, اپنی رحمت نازل کرتے ہیں. اس لیے اللہ کا پیار لینے کا بہترین طریقہ ہے درود شریف پڑھنا. تو صبح شام حضور کی محبت کو دل میں تازہ کر کے 100 مرتبہ درود پڑھنا. چھوٹا درود ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ چھوٹا درود ہے, تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. اور تیسرا کام ہے قرآن پاک کی تلاوت. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, قریب ہونے کے لیے سب سے تیز رفتار چیز, طاقتور چیز قرآن مجید ہے. قرآن کی تلاوت ہم جتنی دیر کرتے ہیں اللہ بہت محبت سے سنتے ہیں. فضائل اعمال میں منتخب احادیث میں یہ حدیث سننے کو ملی ہوگی, بار بار سن چکے ہوں گے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اشد اذنا الی قاری القرآن, قرآن پڑھنے کے والے کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں, اس سے زیادہ کان لگا کے سنتے ہیں من صاحب القینۃ الی قینتہ, کہ ایک ناچنے گانے والی کا آقا اپنی باندی کا گانا سنتے وقت جس طرح مست ہو کے سنتا ہے, اس سے زیادہ کان لگا کے اللہ تعالیٰ بندے کی قرأت سنتے ہیں. تو جتنی دیر ہم تلاوت کرتے ہیں اللہ بہت محبت سے متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے روزانہ کچھ قرآن مجید ضرور اللہ کو سنانے کی نیت سے, یعنی یہ نیت لے کے اللہ سن رہے ہیں میں سنا رہی ہوں, اچھی سے اچھی آواز میں
درد بھری آواز میں قرآن پڑھنا چاہیے، اس سے اللہ کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو کام ہے وہ ہے دل میں اللہ کی یاد کی مشق کرنا ہے، دل سے ذکر، زبان سے ذکر بہت ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کلمہ بھی چل رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، تو دل میں یاد جمتی نہیں اس سے۔ اس لیے ذکر کا ایک طریقہ جو احادیث میں ہے دل کا ذکر، دل کے ذکر کو احادیث میں زبان کے ذکر سے 70 گنا افضل بتایا گیا ہے، تو اس کی ایک مشق کرنا ہے۔ دل کے ذکر کی مشق سے کیا ہوتا ہے، تھوڑے دن میں ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دل کے ذکر کا اور ایک نام ہے مراقبہ، یعنی سوچ کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، مراقبہ۔ تو یہ بہت طاقتور چیز ہے، اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، بری صفتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فرصت کا روزانہ وقت مقرر کر لینا، صبح شام کا، ایک ٹائم پہ زیادہ کرنا، دوسرے ٹائم پہ کچھ کم ہے تو چل جائے گا۔ تو فرصت کا وقت، جب گھر کے کام وغیرہ کا ذہن پہ بوجھ نہ ہو، فرصت کام پورے ہو جائیں، یا پھر رات کے وقت سو کے اٹھنے کے بعد سکون کا وقت، جب گھر میں بھی سکون رہے، ایسا ایک وقت مقرر کر کے مصلی پہ یہ سوچ کے بیٹھنا کہ اب میں ساری دنیا سے کٹ گئی، اب میں کچھ نہیں سوچوں گی، بس میں اللہ ہی کو سوچوں گی۔ کسی کو نیچے بیٹھنا مشکل ہے، کمر میں کہیں گھٹنوں میں درد ہے تو کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بہرحال ایسا بیٹھنا کہ آرام سے دیر تک بیٹھ سکیں۔ تو بیٹھتے وقت یہ نیت کریں کہ میں کٹ گئی اب دنیا سے، اب میں کچھ نہیں سوچوں گی، بس اللہ ہی سوچوں گی، اللہ ہی کو یاد کروں گی۔ یوں سمجھو جیسے اللہ کے عرش کے سامنے ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم جواب میں ہمارا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ سب سے کٹنے کی نیت کر کے بیٹھنا اور آرام سے بیٹھنا، ہوادار جگہ پہ بیٹھنا، چہرے پہ تیز روشنی پڑ رہی ہے تو دھیان جمتا نہیں، اس لیے ایسا بیٹھنا کہ چہرے پہ روشنی نہ پڑ رہی ہو، اس طرح اس انداز میں بیٹھنا، آلتی پالتی مار کے آرام سے بیٹھ جائیں، اور اپنے ہاتھوں کو جیسے نماز میں باندھتے ہیں ویسے ہی گود میں رکھ لیں، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے گود میں بالکل پیٹ سے قریب، دور نہیں، ڈھیلا چھوڑ دینا دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، طبیعت میں یکسوئی آ جاتی، آرام سے بیٹھ کے 2 ہاتھ باندھ کے گود میں رکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے سر پہ جو بھی اوڑھنی ہے، کپڑا ہے، اس کو تھوڑا ایسا کھینچ لیں کہ تھوڑا آنکھ بھی ڈھک جائے، ادھر ادھر کی چیزیں نظر نہ آئے، تھوڑا سا کھینچ لیں، اور اس کے بعد سر کو دل کی طرف تھوڑا سا جھکا لیں، اس سے دل پہ دھیان جمانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا دل کی طرف جھکا کے آنکھ بند کر لیں، اپنا پورا دھیان دل پہ جما لیں، اور دل کے اندر اللہ کا نام سوچنا ہے، اللہ اللہ اللہ، یعنی دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھنے کے بعد یہ سوچیں، اوپر سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، جمع ہو رہی ہے۔ حدیثوں میں جو مضمون بار بار آپ نے پڑھا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، بس اس مضمون کو سوچنا ہے کہ رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل سے گناہوں کا میل دور ہو رہا ہے، یہ سوچنا۔ اس کے بعد جتنی دیر بیٹھے میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سوچتے بیٹھ جانا، یعنی پورا دھیان دل میں رکھ کے دل میں سوچنا، اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں بولنا، بس دل میں سوچتے بیٹھنا، اللہ اللہ اللہ، پیار سے، جیسے بچہ پیار میں امی امی بلاتا ہے نا، تو پیار سے دل میں اللہ 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 سوچتے بیٹھ جانا، میرا دل سوچ رہا ہے، زبان سے نہیں۔ اب ویسا سوچنے میں مشکل ہو رہی ہے، خالی وقت میں مشق کے طور پہ دل پہ تھوڑا جھٹکا دیتے ہوئے اللہ 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 بول سکتے ہیں 10 بار 20 بار 25 بار، مگر جب اصل وقت میں بیٹھیں گے جب زبان سے نہیں بولنا ہے، اس لیے کہ یہ دل کو مشق کرا رہے اللہ کو یاد رکھنے کی، تو دل میں اللہ 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 سوچتے بیٹھنا۔ یہ جو ہے پہلے 10 منٹ کیجئے، تھوڑے دن میں 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ، پون گھنٹے تک لانے کی کوشش کیجئے۔ پون گھنٹہ بیٹھنے سے ایک ساتھ جب دل پہ اثر ہونا شروع ہوتا ہے، جو لوگ بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس فون آتے رہتے ہیں، جو لوگ بھی چند دن جم کے ذکر کرتے ہیں، ان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، پرانی عادتیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ فائدہ ہے ذکر کا، دل کے ذکر کا۔ تو آپ بیٹھ کے سکون سے دل میں اللہ اللہ کہیے، اس سے آپ کے دل میں بھی سکون ہوگا، کام کی طاقت بھی بڑھے گی، ٹینشن بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ سب مقصد سے نہیں کرنا ہے، اللہ کی یاد دل میں بسانے کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا چوتھا کام ہے۔ اس میں شروع میں دل نہیں لگے گا، بہت بیزاری آئے گی، بہت خیالات بھی بہت آئیں گے، مگر زبردستی بیٹھنا، خیال ادھر ادھر کے آ بھی جائیں تو اپن اللہ اللہ کی طرف دھیان کرتے رہنا۔ گردن بھی تھوڑے دن درد ہوگی، پیر ہاتھ بھی تھوڑے دن درد ہوں گے،
اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. تو شروع میں ذرا مشکل ہوگی, بیٹھتے چلے جائیں, زیادہ دیر بیٹھیں گے تو جلدی قابو میں آ جائے گا. یہ مراقبہ بہت زبردست چیز ہے, دل کا ذکر, اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو یہ چوتھا کام ہے. پانچواں کام ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کام کرتے ہوئے بھی دل ہی دل میں وہی اللہ اللہ سوچنا, ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کے بجائے اللہ اللہ کا دھیان مضبوط کرنا. اللہ اللہ اللہ, جب یہ دھیان بن جاتا ہے تو اسی کو بولتے ولی. جب ادھر ہمارا دھیان بن جاتا ہے تو ادھر اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ خاص ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, گناہ سے اللہ خود بچاتے ہیں. اور ساتواں کام کیا ہے کہ شیخ کو اپنے حالات بتانا. بیت جو ہو گئے ہیں گھر والوں کو بتا دینا, عورتیں, اور اپنے گھر والوں کی اجازت سے ان کے علم میں لا کر اپنی حالت بتانا فون پہ کہ ذکر کیسا چل رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور ذکر میں کیا رکاوٹ ہو رہی ہے, کوئی دینی لین سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے, کوئی گناہ ہو رہا ہے, تو وہ بھی پوچھنے سے, شیخ مشورہ دینے سے وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بتانے سے فائدہ ہوتا ہے, نہیں بتائیں گے تو سب چھوٹ جاتا ہے. اور ایک مددگار چیز یہ رہتی ہے کہ عورتیں, ابھی تو پہلی بار ہے, اگر بار بار آنا ہوا تو عورتیں ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو جائیں, ادھر مرد حضرات بھی اپنی جگہ جمع ہو جائیں, تھوڑی دیر ایک جگہ بیٹھ کر کوئی اللہ کی محبت کی کوئی کتاب تھوڑی دیر پڑھ کے سنائیں, اس کے بعد سب اپنا اپنا بیٹھ کے مراقبہ کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, عادت پکی ہو جاتی ہے. کئی مل کے جب ایک ساتھ مراقبہ ہر ہفتہ بیٹھ کے کریں گے, آخری میں تھوڑی دیر درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اٹھنا رہتا ہے. ایسا ہر ہفتہ کریں گے تو سب کو ذکر کی عادت پختہ ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اس کے فائدے آپ دیکھنا, بہت فائدے ہوں گے زندگی میں. تو یہ کام کرنا ہے. ساتواں کام شیخ کو اپنے حالات بھی بتانا ہے. انشاءاللہ یہ 7 کام کریں گی, آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی عورت اپنے اندر پیدا ہو رہی ہے, ایک پاکیزہ عورت اپنے اندر, تبدیلی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیت کو قبول فرما لے. اب جو ہے اتنی دیر سے اللہ کا تذکرہ ہو رہا تھا, اب تھوڑی دعا کر لیتے ہیں. نماز کہیں ملتی نہیں, کہیں 5 بجے کی نماز ہے, مل جائے گی. اب تھوڑی دیر کے لیے دعا کے لیے متوجہ ہو جائیں. دعا کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے ذرا دعا سے پہلے 1-2 منٹ کے واسطے ہم اللہ کی یاد میں کھو جائیں گے. جیسے ابھی بتایا گیا اس کی بھی مشق ہو جائے گی. آرام سے بیٹھ جائیے, آلتی پالتی مار کے سکون سے بیٹھ جائیے, اور نیت کیجئے کہ اب میں کٹ گئی دنیا سے, بس اللہ ہی کو یاد کروں گی. اور سر پہ جو کپڑا ہے تھوڑا اس کو تھوڑا سا منہ پہ کھینچ لیجئے تاکہ اطراف والے نظر نہ آئے تو دل لگے گا. اور آرام سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیجئے, سر کو تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے, اور دل میں سوچنا ہے اللہ اللہ اللہ. پہلے سوچیں گی اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, جمع ہو رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کا میل دور ہو رہا ہے. یہ پہلے سوچیں گے. پھر جتنی دیر بیٹھے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, تو یکسوئی سے دل میں اللہ اللہ سوچتے ہوئے بیٹھ جائے. اللہ مدد فرما. کس سے مانگیں کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں, کس سے کہیں,
اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ، اب دعا فرمائیے، آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، آپ سے بڑھ کے پیارا کون ہو سکتا ہے؟ جتنا پیار آپ نے دیا کون دے سکتا ہے؟ اللہ، آپ نے کتنی عزت انسانوں کو عطا فرمائی، اللہ ہم کو کتنی عزت دے کے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، ہمارے جسم کو آپ نے احسن تقویم سب سے بہترین بنایا دنیا میں، ہمارے روح کو آپ نے اللہ اپنے صفات سے آراستہ فرمایا، ہم کو آپ نے اپنے لیے پیدا کیا، ہم کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے پیدا کیا، سب سے بہترین بنا کے پیدا کیا، ہمارے لیے کیسی کیسی جنتیں بنا کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، نبیوں کو بھیج بھیج کے ہم کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے پیار کیا ہو سکتا ہے؟ کیسا پیارا دین عطا فرمایا، کیسے عقل کو دل کو روشن کرنے والا دین عطا فرمایا۔ اللہ، آپ نے پیار میں کچھ کمی نہیں کی، اللہ کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ، جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کا پیار، آپ کا انعام یاد آ جاتا ہے۔ اللہ، آپ نے کیسا حسین چہرہ انسانوں کو عطا فرمایا۔ اللہ، اسی دنیا میں کتے بھی پھرتے ہیں، اسی دنیا میں نالیوں میں سور بھی گھومتے ہیں۔ اللہ، اگر آپ ہم کو سور بنا دیتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ، کتا بنا دیتے تو ہم کیا کرتے؟ اب بندر بنا دیتے تو لوگ ہم کو نچاتے پھرتے۔ آپ نے کتنا اللہ اچھا چہرہ عطا فرمایا، کیسا اچھا بدن عطا فرمایا۔ اللہ، ہم آپ کے پیار کو یاد نہیں رکھ سکے، ہم آپ کی دی ہوئی عزت کو سمجھ نہیں سکے، ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ ہم پیچھے پڑ گئے اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اندر کھو گئے۔ اللہ، آپ سے بڑھ کے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ، اس کا جواب یہ تھا کہ ہم بھی خوب دل سے پیار کرتے، لیکن اللہ ہم سے غفلت ہو گئی۔ آج سارے مرد ساری عورتیں آپ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ اب دل و جان سے آپ سے محبت کریں گے، اللہ آپ کے پاس آنے کی تیاری کریں گے، اللہ جو پاکیزہ روح آپ نے دی ہے اس کو چمچا کے آئیں گے، اللہ
اپنا تزکیے کی فکر کر کے آئیں گے اللہ اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں اللہ, جہنم بہت بھیانک جگہ ہے اللہ. اے اللہ ہماری روح کا تزکیہ کر کے جنت میں بلا لیجئے اللہ, اپنے دیدار کی دولت سے نواز دیجئے اللہ. وہ کیسی حسین محفل ہوگی جہاں آپ کا دیدار ہوگا. اے اللہ ہمیں اپنے دیدار کی محفل سے محروم نہ ہونے دیجئے اللہ. ہم سب کو اللہ جنت میں بلا لیجئے اللہ. وہ ہمیشہ کی خوشیوں کی جنت, کیسی کیسی راحتوں سے اس کو آپ نے بھر دیا اللہ. ہم کو محروم نہ ہونے دیجئے, ہماری سستی کاہلی کو دور فرما دیجئے. پیارے اللہ ہم کو ذکر کی توفیق دیجئے اللہ, ذکر کا شوق دیجئے اللہ. ذکر ہی زندگی میں دین کو جماتا ہے, ذکر ہی سارے اعمال میں جان پیدا کرتا ہے. ذکر ہی اللہ اے اللہ روح میں ایک مٹھاس پیدا کرتا ہے. ذکر ہی بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اے اللہ اتنے پیارے آپ کے ذکر سے ہم محروم ہیں اللہ. ذکر کی حقیقت حاصل نہیں ہے, ہر وقت کا دھیان نصیب فرمائیے اے اللہ حضور کی سنتوں کے مطابق ذکر کی توفیق عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ, اے کریم اللہ, آج کی اس محفل میں ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ. کہاں کہاں سے آپ کی بندیاں آئی ہیں, اتنی دیر سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ. اور آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگو, اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو. آپ کے حبیب نے فرمایا جب جوتے کا تسمہ اور چپل کی پٹی بھی ٹوٹ گئی تو اللہ سے مانگو. اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. یا اللہ ہم اتنے مرد اتنی عورتیں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, ہم مانگنے کے لیے حاضر ہو گئے. اے اللہ آپ کے خزانے اے اللہ ہر طرح سے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ پیارے اللہ اس محفل میں جتنے بھی بندے بندیاں آئی ہیں اے اللہ ہم سب کو حلال روزی دیجیے اللہ, آسان کمائی دیجیے اللہ. اے اللہ برکت والی کمائی دیجیے اللہ. ساری دنیا میں دولت کی پیداوار ہو رہی ہے اور راحت کا سامان پھیل رہا ہے. اے اللہ ایسے میں تنگی کی زندگی گزارنا مشکل ہے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ آسانی کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ کھلی ہوئی روزی عطا فرمائیے. اے اللہ حلال کمائی کھلی ہوئی عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے امت کو نعمتیں عطا فرمائیے اور نعمتوں کو برتنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. نعمتیں پا کر شکر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ حلال روزی نعمتیں خوب سے خوب عطا فرمائیے. اور اللہ انہی نعمتوں کے ذریعے سے جنت میں پہنچنے کا سلیقہ ہمیں سکھا دیجیے اللہ. شکر والی زندگی عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ ہم سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے. عورت کو تو آپ نے سکون کے لیے پیدا کیا, جب عورت کی اپنی زندگی میں سکون نہیں ہوگا تو وہ گھر والوں کو کیا سکون دے گی. اس لیے اللہ جتنی عورتیں آئی اللہ ان سب کو دل کا سکون عطا فرمائیے. اے اللہ شوہروں کو مہربان بنا دیجیے اللہ, سب کے شوہروں کو نیک اور مہربان بنا دیجیے اللہ. اے اللہ آپ ہی نے تو اے اللہ ہمارے دلوں میں بچوں کی محبت ڈالی, خاص طور پر عورتوں کو تو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے. اللہ ماں اپنے بچوں کی بربادی برداشت نہیں کر سکتی. اللہ یہ محبت آپ ہی کی دی ہوئی ہے. اے اللہ ہمارے بچوں کے بارے میں ہماری دعا قبول فرما لیجئے. ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے اللہ, ہمارے بچوں کو باصلاحیت بنائیے اللہ, ہمارے بچوں کو حلال روزی دیجئے اللہ, ہمارے بچوں کو دین کا اللہ مددگار بنائیے اللہ, ہمارے بچوں کی جوانی کو محفوظ رکھیے اللہ. ہر طرف اے اللہ فون کی گندگی عام ہو گئی, اے اللہ نیٹ کی گندگی عام ہو گئی, اے اللہ بری صحبتیں عام ہو گئی, ہر طرف بے حیائی کا چرچا ہے. اے اللہ ہمارے بچوں کی جوانی کو محفوظ فرمائیے, ان کو اچھے دوست نصیب فرمائیے. اے اللہ اچھے دوست نصیب فرمائیے. زمانے کی اللہ زہریلی ہوا سے ہمارے نوجوان بچوں کو بچائیے اللہ. ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم عطا فرمائیے, اچھی ایجوکیشن عطا فرمائیے. اے اللہ اچھا کیریئر نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کو اپنی امت کا سہارا بنائیے, اپنے خاندان کا سہارا بنائیے. اے اللہ خوب مضبوط علم عطا فرمائیے. اس زمانے میں اللہ نالج ہی پاور بن گیا ہے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی اپنی فیلڈ میں ماسٹر بنا دیجئے, اور اے اللہ اپنی خاندان اور اپنی قوم کا عزت کا سہارا بنا دیجئے. نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. پیارے اللہ سب کو گھر کا سکون عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں کی ہماری عورتیں کتنا ٹوٹ کے خدمت کرتی ہیں. اے اللہ ہماری سب عورتوں کو نیک بنا دیجئے,
جنتی بنا دیجئے اللہ، ان کی خدمات کا بھرپور صلہ عطا فرمائیے، وہ گھر والوں کی جو خدمت کرتی ہیں اللہ اس کا صلہ عطا فرمائیے، ہماری سب عورتوں کے اللہ صحت عطا فرمائیے، اللہ دل کا سکون عطا فرمائیے، ہماری سب عورتوں کو جنتی صفات عطا فرمائیے، شرم و حیا کی پتلی بنا دیجئے اللہ، اللہ دل کو اللہ دنیاوی حرص و ہوس سے پاک کر دیجئے، ہماری عورتوں کو اللہ جنت کی حور جیسا بنا دیجئے اللہ، ہماری عورتوں کو اللہ بھرپور صلہ عطا فرمائیے، اونچے درجات عطا فرمائیے، اے کریم اللہ ہمارے سب رشتہ داروں پہ رحم فرمائیے، ہمارے سب دوست احباب پہ رحم فرمائیے، اے کریم اللہ، اے اللہ آپ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوتے ہیں، فرمایا اللہ اتنی بڑی محفل میں کوئی ایک عورت تو غمگین ہوگی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اے اللہ عورتیں بھی پردے میں ہوتی ہیں، اور کتنی عورتیں ہیں ان کا غم بھی پردے میں ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، بتا بھی نہیں سکتے ہیں، اللہ ایک بھی ٹوٹے دل کی بندی یہاں موجود ہے تو اللہ اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول فرما لیجئے، سب کے غموں کو دور فرمائیے، سب کے دکھوں کو دور فرمائیے، اللہ سب کے رکے ہوئے کاموں کو تکمیل تک پہنچا دیجئے، اے اللہ آپ کے پاس ہر چیز کے بے انتہا خزانے ہیں، ہم سب کو دینے پہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب کی خواہشیں جائز خواہشیں پورا فرمائیے، اے کریم اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، آج کے اس مبارک موقع پر اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ہم میں ہمارے جان پہچان والوں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ بعض تو ایسے مجبور ہے کہ ان کو کوئی علاج اثر ہی نہیں کرتا، اے اللہ سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جسم میں تکلیف ہے، یا اللہ ایسے بے بسوں پہ رحم فرمائیے، اللہ ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی ایسے بے بس ہے لا علاج ہو چکے ہیں، اے اللہ علاج کراتے کراتے تھک چکے ہیں، اللہ ان کو صحت دیجیے، اللہ ان کو شفا دیجیے، اللہ اے اللہ نظر آنے والی مخلوقات کے شر سے، نظر نہ آنے والی مخلوقات کے شر سے ہم سب کو ہمارے رشتہ داروں کو محفوظ فرمائیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے، اے اللہ کسی کے باپ چلے گئے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، اے اللہ ہمارے محبوب عزیزوں کے بارے میں ہماری دعا کو آج قبول فرمائیے، اے اللہ ان کو آخرت کی منزلیں آسان فرمائیے، عذاب قبر سے بچائیے، تمام منزلیں آسان فرمائیے، اے اللہ سارے عالم میں اپنے حبیب پاک کی امت پہ رحم فرمائیے، حضور کی امت سارے عالم میں لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، آپس میں ہی دشمن ان کو لڑا رہے ہیں، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائیے، اس امت کو پھر سے دین کی طرف رجوع نصیب فرمائیے، پھر وہی پرانی عزت اور عظمت اور طاقت نصیب فرمائیے، سارے عالم میں حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے، دین کے لیے جہاں جہاں محنتیں ہو رہی ہے اللہ محنت کرنے والوں کو خوب قبول فرمائیے، ان کی جان مال عزت و آبرو میں اللہ ترقی نصیب فرمائیے، اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ وہ بھی عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔